الرحمن الرحیم۔ آج میں نے جس مضمون کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت والا علیہ الرحمہ کا ایک مضمون ہے جو کہ بنیادی طور پر انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی دعوت پر لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ سپیچ کی تھی۔ تو بابا جان نے ان کی یہی سپیچ جو ہے هو الحادی میں شامل کروائی تھی۔ تو میری نظر میں اس کی تجدید ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا نظام روحانی جو کہ اس کے موضوع سے ہی ظاہر ہے، ہمیں اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ الاحد الواحد القدیم والصلاة والسلام علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ایک حقیقت امری کی نشاندہی یوں فرمائی گئی۔ ترجمہ ہے کہ جبکہ اے محمد، آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ کبھی کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ بقول حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تخم ہدایت کی وہ کاشت تھی جسے کل آسمانی تعلیمات کے مبدا و منتہا کا وجود مجمل کہنا چاہیے۔ اس کو عام فیاضی کے ساتھ نوع انسانی کے عام افراد میں بکھیر دیا گیا تاکہ آئندہ ہر آدمی وحی الہی و الہام کی آبیاری سے اس تخم کو شجر ایمان و توحید کے درجہ تک پہنچا سکے۔ قرآن نے عہد الست کا ذکر کیا ہی اسی لیے تاکہ انسان اس کو خوب یاد رکھے، اس کو اپنے راہ حیات کا چراغ، اپنی منزل کا نشان اور اپنے پرکار عمل کا مرکز و محور بنائے۔ اس کی یاد تازہ ہے تو عرفان نفس بھی حاصل ہے اور عرفان رب بھی۔ اس کی یاد ہمارا ہوش اور اس کی فراموشی ہماری بے ہوشی ہے۔ غور کیجئے کہ اسی عہد سے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری اصل یا ہمارا وجود عبارت ہے روح سے۔ ہمارا وطن عالم ارواح ہے جو ہماری ناسوتی حیات کی نسبت سے آخرت ہے۔ ہماری منزل قرب الہی اور ہمارا آب حیات مشاہدہ ربانی ہے۔ ہمارا خمیر عشق الہی سے اٹھایا گیا ہے۔ یحبہم و یحبونہ، محبت الہی کے بغیر ہماری زندگی لفظ بے معنی اور ذکر الہی کے بغیر ہمیں چین میسر نہیں آ سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہمارے سفر کا مبدا و معاد یا مصدر و مرجع الستو بلا والا نقطہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا حاصل بھی یہی ہے، اور عارف رومی نے اسی کی ترجمانی کی ہے۔ عہد الست ہی کے ذریعے انسان توحید کا دواماً مکلف بنا۔ اگر یوم الست مکلف نہ بنتا تو اس دنیا میں آ کر اس کا معمور بہ توحید رہنا ناممکن ہو جاتا، اور جب الوہیت کا اقرار نہ ہو سکتا تو دنیاوی اعمال پر جزا و سزا بلکہ فی نفس ہی خیر و شر کی واقعی تمیز تصور سے باہر رہتی۔ مذکورہ بالا حقائق سے معلوم ہوا کہ جب تک عہد الست ہمارے انفرادی و اجتماعی، دنیاوی و آخری و اخروی اعمال کا مرکز و محور ہے، اس وقت تک ہم عبداللہ، خلیفۃ اللہ اور ولی اللہ ہیں، اور جب ہم اس محور سے ہٹے اور جب تک ہٹے رہے ہم شرف انسانی سے گر کر کہیں کے نہ رہے، کل انعام بل ہم ازل کا مصداق بن گئے۔ ان حقائق کو سمجھ کر اب آئیے روح کے سفر ناسوتی کا جائزہ لیں۔ انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب وطن اصلی سے نکل کر اس زمین پر اتر آئے،
جبکہ وہ انسان اول کے ساتھ ساتھ نبی اول بھی تھے، ان کی روح مزکہ اور ان کا قلب مصفہ تھا، اس لیے مادی حجابات ان کے لیے شفاف شیشے تھے۔ وہ مہجور وطن ہو کر بھی وطنی لذتوں سے سرشار تھے، قرب الہی بھی حاصل تھا اور مکالمہ ربانی سے بھی مشرف تھے، مگر ان کی ذریت جو پھیلی اور پھیلتی چلی گئی، وہ ناسوتی حجابات میں آ کر اپنے وطن کی بہار، اپنی تخلیقی غایت، اپنے سفر حیات کے آغاز و انجام کو یکسر بھلا بیٹھی، علم سے حاری ہو کر جہل میں اور عرفان سے محروم ہو کر فریب نظری میں مبتلا ہو گئی۔ آدم زادوں کو ان ظلمات عارض سے نکال کر الست کا سبق یاد دلانے اور حقائق الست کو ان پر بے نقاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادیان برحق بھیجے اور بالآخر خاتم النبیین سردار الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ازلی کے اکمال و اتمام کے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ تشریف لائے اور حیات کے دھارے پر آنکھیں بند کیے بہی جانے والی انسانیت کو چونکا دیا۔ حیات کے اس عارضی موڑ پر جس کا نام دنیا ہے، رہنے اور گزر جانے کا ڈھنگ سکھایا۔ اپنی ذات اور اپنے طرز حیات کو گواہ ٹھہرا کر انہیں سفر آخرت کا شعور بخشا۔ فرمایا، مجھے دنیا کی لذتوں اور راحتوں سے کیا سروکار، دنیا میں میری مثال اس سوار مسافر کی سی ہے جو سایہ شجر میں سستائے اور چلتا بنے۔ اور حکمن فرمایا، دنیاوی زندگی تو بس اجنبیانہ اور مسافرانہ طور پر بسر کرو، یہ اپنی طرف سے فرمایا، اور اس کے علاوہ الہی تنبیہات بھی سنائیں۔ مثلا فرمایا کہ دیکھو اللہ کا ارشاد ہے، اور جس نے ہر اقدام میں آخرت کی نیت رکھی اس کے لیے کوشش کی جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ایسے ہی لوگوں کی مسائی نگاہ حق میں قابل قدر ٹھہریں گے۔ غور کیجئے، یہی سفر آخرت کا ہمہ وقتی شعور ہے جو مسلمان کے زہد، ورع، تقوی، مصیبت میں صبر، راحت میں شکر، فقر میں شاہی اور شاہی میں فقر و بے نیازی کا ضامن ہے، کیونکہ منزل دوست مسافر کی نظر راستہ کی تکلیف یا راحت پر کب ہوتی ہے؟ بقول ہمارے شیخ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا شوغم، سفر کا بھی کیا جیسے تیسے رہے۔ اس مرحلہ پر اس فرق منازل کو بھی ذہن میں لائیے کہ انسان یا تو اپنے وطن میں صرف مشاہدہ ربانی میں مگن تھا، یا تاریک دنیا میں آ کر مجاہدہ کا پابند کر دیا گیا، امتحان میں ڈالا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اسی نے موت و حیات پیدا کی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ جہاں روشنی تھی مطالبہ عمل نہ تھا، جب تاریکی میں گھر گئے تو مجاہدہ واجب ٹھہرا۔ اب بے وسر و بے خبر انسان منزل کی طرف چلے تو کیوں کر چلے؟ اس کی اسی ہدایت کے لیے قرآن پاک اتارا گیا جو فرقان ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل دکھلا دیتا ہے، جو نور ہے کہ راہ آخرت کو روشن کرتا ہے، جو شفا ہے کہ نفس کے روگ کو دور کر کے اس کے ذائقہ کو درست کر دیتا ہے، اور قلب کے زنگ کو چھڑا کر معرفت نفس کے قابل بناتا ہے، جو رحمت ہے کہ دنیا کی ہر زحمت کو راحت سے بدل دیتا ہے، جو ہدا ہے بچھڑے ہوئے انسان کو پھر اپنے مولا سے ملا دیتا ہے۔ مگر غور کی بات یہ ہے کہ یہ ربانی نظام حیات اور یہ کلام اللہ اترا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہی تھا، اور وہیں جمع ہو کر جب نطق نبوی سے اس کا اظہار انسانیت پر ہوا تو بظاہر انسان کا کان اس کو سن رہا تھا، مگر اس کا اثر وہیں ہو رہا تھا جہاں اثر پذیر دل موجود تھا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ یہ کیوں؟ اس کا جواب عالم ربانی علامہ ابن قیم
رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ اس لیے کہ زندہ قلب والے قلب اور قرآنی معانی میں اتصال اتم پایا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہاں آیت پاک میں قلب سے مراد قلب بیدار ہی ہے، نہ کہ دل مردہ، اور یہاں قلب سے مراد زندہ قلب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو خالص نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ ہر اس شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو، یعنی زندہ دل رکھنے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ اصلاً اور آخر کار ہدایت پذیری کا تعلق قلب انسانی سے ہی ہے، جو اس دنیا میں روح کی آنکھ اور اس کا حاسہ ادراک ہے۔ ثانی طور پر اسی آیت میں اثر پذیری کی ایک صورت یہ بتلائی گئی ہے، یا جو کان دھر کر توجہ سے سنے۔ یہاں کان اور دھیان قلب تک ہدایت رسانی کے وسائل قرار دیے گئے ہیں۔ باقی حیات اور ہدایت پذیری تمام تر قلب ہی سے متعلق ہے۔ اس لیے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن رکھو کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ وہ قلب ہے۔ اسی قلب کو تقویٰ کا مرکز بھی بتلایا، اس طرح کہ اپنے دستے مبارک سے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ کی جگہ یہ ہے۔ بہتر سے بہتر ضابطۂ حیات انسان کو انسان کامل نہیں بنا سکتا جب تک کہ اس کی تنفیذ میں اندر سے باہر، قلب سے جوارح، نیت سے عمل، شعور داخلی سے ثبوت خارجی اور فرد سے اجتماع کی طرف کا اصول نہ بنتا جائے۔ یہی تمام ہادیان برحق اور خود ہادی اعظم کی دعوت و تبلیغ کا اصول رہا، اور اسی کی پیروی ہم پر لازم قرار دی گئی۔ اب آئیے ایک اور حقیقت پر غور کریں۔ عالم ارواح میں وہ ہم قید زمان و مکان سے باہر نہیں تھے، مگر وہ زمان الہی سے الگ ایک زمان غیر زمانی اور مکان نامتناہی تھا۔ نہ وہاں ماضی، حال، مستقبل تھا، نہ یہ شکلیں تھیں نہ صورتیں۔ عمل مشاہدہ تھا مگر بلا صورت عمل کے، مکالمہ تھا مگر بلا لسان و صوت کے، مگر سفر حیات کی ناسوتی منزل میں پہنچ کر روح پابند جسم ہو کر اعمال کی صورتوں کے تعین پر مجبور ہو گئی، جس کو اسلام اعمال صالحہ قرار دیتا ہے۔ وہ بھی اس سے مستثنیٰ نہ رہ سکے، گو مقصود اصلی ان کی حقیقت یا روح ہی رہی، مگر چونکہ اس عالم میں کوئی روح بلا قالب پائی نہیں جا سکتی، اس لیے وہ قالب بھی مطلوب رہے۔ استاد فلسفہ صوفی صافی بزرگ حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بات یہ ہے کسی شے کے کمال کا تعلق ہمیشہ اس کے ظاہر سے زیادہ باطن، کم سے زیادہ کیف، قشر سے زیادہ مغز یا جسم سے زیادہ جان اور صورت سے زیادہ معنی سے ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کامل کے دو رخ ہیں، ظاہر و باطن یا قلب و قالب، اسی طرح دین کامل کے بھی دو رخ ہیں، شریعت و طریقت، اور جس طرح شریعت نام ہے ظاہر یا قالب کے اعمال و احکام کا، اسی طرح طریقت یا تصوف نام ہے باطن یا قلب کے اعمال و احکام کا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ تصوف نام ہے باطن کی فقہ کا، جس طرح نماز، روزہ وغیرہ ارکان کی ایک ظاہری صورت ہے جس کے احکام فقہ میں بیان ہوئے ہیں، اسی طرح اکل و شرب روزہ کا ظاہر ہے، اسی طرح اس کا باطن لعلکم تتقون ہے۔ پھر جس طرح مختلف اعمال شرعیہ اپنی اپنی قالبی صورت رکھتے ہیں، اسی طرح ان سب کی صحت و سقم، قبول و عدم، قبول کا مدار قلبی نیتوں اور درجات اخلاص پر ہے۔ سب سے بڑھ کر ایمان و عقائد، جن پر نجات اور ظاہر و جوارح کے سارے اعمال کی صحت و قبولیت کا مدار ہے، اور جن کے بغیر نہ نماز نماز ہے نہ روزہ روزہ، وہ بالکل یا یقین و اذعان کے قلبی و باطنی فعل ہی کا نام ہے۔
غرض عالم ناسوت میں ہمارا وجود جس طرح روح مال جسد کا نام ہے، اسی طرح یہاں ہمارے اعمال کا اعتبار بھی مخصوص معنویتوں کے ان کے مخصوص اشکال کے ساتھ جمع ہونے ہی میں متصور ہو سکتا ہے۔ اسی نقطہ کو نہ سمجھنے سے مسلمانوں میں اہل ظاہر اور اہل باطن کے دو گروہ پیدا ہوئے اور دونوں حقیقت سے بیگانہ رہے۔ شیخ الشیوخ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کی روح، محبت و عشق، یہ سب جب پایا جائے گا کسی نہ کسی شخص کے ساتھ پایا جائے گا، کیونکہ مطلق من حیث وہ مطلق نہیں پایا جا سکتا، کلی مرتبہ کلی میں کبھی نہیں پائی جا سکتی۔ جس طرح کہ انسان جب پایا جائے گا کسی نہ کسی شخص کے ضمن میں پایا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں روح عمل یعنی توجہ اللہ کے جو افراد مطلوب ہیں وہ اس شخص کے ساتھ تو مطلوب نہیں جو بلا واسطہ کسی عمل ظاہری کے ہو، کیونکہ اس میں کوئی مشقت و کلفت و مجاہدہ نہیں، بلکہ مطلوب خاص وہ افراد ہیں جو ضمن میں کسی عمل ظاہری کے ہوں۔ بس اگر کوئی عمل ظاہری نہیں تو وہ شخص نہیں، اور کلی من حیث ہو، کلی کا وجود ہوتا نہیں، بس وہ توجہ اللہ نہ پائی گئی۔ اور اگر کوئی عمل ظاہری کیا ہے تو صورت کی حاجت ہوئی، تو اے مدعی وہی صورت قبول کیوں نہیں کرتا جو محبوب نے تجویز کی ہے؟ جب صورت سے چارہ نہیں تو صورت مجوزہ محبوب سے اچھی کون سی صورت ہوگی؟ ایک اور موقع پر فرمایا، اس بات سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے جس طرح اعمال ظاہرہ حکم خداوندی ہیں اسی طرح اعمال باطنہ بھی حکم الہی ہے۔ کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ امر کا صیغہ ہے اور اصبروا واشکروا امر کا صیغہ نہیں؟ کیا کتب علیکم الصیام سے روزے کی مشروعیت اور مامور بے ہونا ثابت ہے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ سے محبت الہی کا مامور بے ہونا ثابت نہیں؟ بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا ظاہری اعمال سب ہی باطن کی اصلاح کے لیے ہیں، اور باطن کی صفائی مقصود و موجب نجات اور اس کی کدورت موجب ہلاکت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب رہا، اور جس نے اس کو میلا کیا ناکام رہا۔ جس دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گے بجوز اس کے کہ جو شخص اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ دیکھو پہلی آیت میں تزکیہ باطن کو موجب فلاح اور دوسری میں سلامتی قلب کے بغیر مال و اولاد سب کو غیر نافع بتلایا ہے۔ غرض اس جمع ازداد دنیا میں آ کر حیات انسانی کو عام حیاتی سطح سے جو دراصل سطح حیوانی ہے ایمانی سطح پر لانے کے لیے جو دراصل سطح روحانی ہے، یا یوں کہیے آلودہ زندگی کو حیات طیبہ والی منزل میں پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیک وقت صورت اعمال بھی حاصل کی جائے اور روح اعمال بھی جذب کی جائے۔ صورت اعمال تو قرآنی و حدیثی صراحتوں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ اعمال سے ملیں گی، جس کا درس ہر عالم دین سے مل سکتا ہے۔ البتہ روح اعمال جو بذریعہ صحبت منجذب ہو کر منتقل ہوتی آ رہی ہے، کسی مستند صحبت یافتہ اور مجاز صحبت بزرگ ہی سے بطریق انجذاب حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ 1 لاکھ سے زائد دور نبوی کے مسلمانوں کا سب سے بڑا شرف صحابیت ہی ہے، اور اس شرف میں اس طبقہ مقدس کے عالم و عامی، شمشیر زن اور شاعر، صفا نشین اور صاحب خلافت سب برابر ہیں۔ اسی فیضان صحبت نبوی نے انہیں احسان کے مرتبہ اعلیٰ تک پہنچایا تھا۔ ذات حق اور جنت و دوزخ گویا ان کی کھلی آنکھوں کے سامنے آ گئے تھے، اور ان کی وطن اصلی سے مہجوری صرف ضابطہ کی رہ گئی تھی۔ ظاہر و باطن کی یہ جامعیت خلفائے راشدین کے زمانہ تک برقرار رہی، پھر اموی خلفاء نے شریعت کے صرف ظاہری قوانین کی تنفیذ کو اپنی ذمہ داری قرار دے کر تزکیہ نفس
اور صحبت کے ذریعہ روح اعمال کی منتقلی کے فریضہ سے دستبردار ہو گئے۔ اس دور کے آغاز سے ظاہر و باطن میں تفرقہ پڑ گیا۔ ظاہر شریعت کا نام فقہ اور باطن شریعت کا نام بعد کو تصوف پڑ گیا۔ اموی خلفاء کے اس حال کو دیکھ کر جن حضرات نے باطنی تربیت اور فیضان صحبت کا کام سنبھالا وہ پہلے زہاد، پھر عباد اور پھر صوفی کہلائے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر انہی کے ذریعے امتیان محمدی کو دنیائے دارالامتحان میں عملی کامیابی حاصل ہوتی رہی۔ انہی نے فقیری میں شاہی کی اور بادشاہتیں پا کر فقیرانہ طرز حیات کے نمونے پیش کیے۔ کامیاب زندگی جو عبارت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع ظاہر و باطن اسوہ حسنہ کی پیروی سے، اس کی تحصیل کا طرز قطب ربانی محبوب سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس طرح رہ گویا مخلوق موجود ہی نہیں، اور مخلوق کے ساتھ اس طرح رہ گویا نفس موجود ہی نہیں۔ بس جب تو مخلوق کے بغیر اللہ کے ساتھ ہوگا تو اللہ پائے گا اور سب سے فنا ہو جائے گا، اور جب تو بلا نفس کے مخلوق کے ساتھ ہوگا تو عدل کرے گا اور حق پر قائم رہے گا اور برے انجام سے محفوظ رہے گا۔ اس میں بامسمہ حضرت محی الدین الجمیلی قدس سرہ نے جو بات ارشاد فرمائی میں نے نقل کر دی اور آپ نے پڑھ لی، مگر فرق یہ ہے کہ یہ عاجز یہ اطلاع پہنچا کر آپ کو اس حال کا صاحب حال نہیں بنا سکا، جبکہ حضرت الشیخ نے اپنی صحبت اور فیضان نظر سے اپنے مخاطبین کو اس مقام تک پہنچا کر انسان کامل بنا دیا تھا۔ آج بھی یہ درس حاصل کرنا ہو تو وہ کسی قائد سے نہیں، معقولی سے نہیں، نرے مولوی سے بھی نہیں، بلکہ کسی کامل المعرفت قبا نسبت صوفی صافی کی صحبت بابرکت سے حاصل کرنا ہوگا۔ اس کی صحبت سے قلب کو جلا ملے گی، اس میں نور آ جائے گا، اور پابند جسد روح پھر اس نورانی حادثہ سے الستی حقائق کو کأنکا تراہ پانے لگے گی۔ پھر یہی شخص ہوا و ہوس سے نکل کر صاحب عدل ہوگا، اور کوئی دنیاوی تحریص اس کو حق سے ہٹا نہ سکے گی۔ یہی باکمال انسان عرضی خلافت کا فریضہ انجام دے سکے گا۔ دنیاوی اقتدار اس کو من جانب اللہ ملے گا، کیونکہ اللہ پاک سے زیادہ وعدہ کا سچا کوئی نہیں، اور اس کا وعدہ ہے اس زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ اور جب اقتدار خلافت کی باغ ایسے کامل انسان کے ہاتھ میں آئے گی تو دنیا اس خلیفہ کے اندر پیمبرانہ تجلیات کا پرتو کھلی آنکھوں سے دیکھے گی، جیسا کہ رازدان حقیقت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خلیفہ وہ ہے جو نبی کی شریعت کو لوگوں میں جاری کرے اور اس کے ہاتھ پر خدا کے وہ وعدے جو اس کے نبی کے ساتھ تھے پورے ہوں۔ اس کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی۔ ظاہری صورت احکام نبی کا نافذ کرنا ہے، اور باطنی صورت وہ قوی داعیہ ہے جو بواسطہ پیغمبر اس کے دل میں جاگزی ہو، بلکہ دل کی گہرائی سے جوش زن ہوتا ہو۔ جس کے دل میں یہ قوی داعیہ جوش زن نہ ہو اس کو خلیفہ خاص نہ کہیں گے۔ یہ ہے اسلام کے روحانی نظام کی اجمالی اطلاع، جس کی جسارت محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تحریک و اصرار پر راقم عاجز کو کرنی پڑی، ورنہ جو معلومات اوپر فراہم کی گئیں ان سے حقیقت حال کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روحانی نظام قیل و قال کی چیز نہیں، بلکہ یہاں عارف رومی جیسے دیداور کی یہ تاکید ہے، قال راہ گزر مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ نظام روحانی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی مستند صحبت یافتہ صاحب مشاہدہ بزرگ کی صحبت اختیار کی جائے۔ حضرت علی متقی صاحب کنز الاعمال بڑے محدث بھی ہیں اور ولی کامل بھی۔ وہ اپنے دریا بکوزہ رسالہ تبین الترک الی اللہ کو اس فکرہ پر ختم فرماتے ہیں، حصول طریقت اور سرعت وصول کے لیے کسی مرشد و استاد کی حاجت ضروری ہے،
کیونکہ گو فی الجملہ بغیر مرشد استاد کے بھی جس کو خدا توفیق دے سلوک و طریقت میں کامیابی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ہمارے لیے ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں یقیناً ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرماتے ہیں، مگر یہ بڑے مجاہدے اور مدت دراز کے بعد ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت ہی شاذ و نادر۔ ظاہر ہے کہ نادر کو کلیہ کی حیثیت نہیں دی جا سکتی، نہ کوئی عاقل قاعدہ کلیہ کو چھوڑ کر مستثنا کے در پہ ہونا گوارا کرے گا۔ یہاں صحبت از بس ضروری ہے، اور صحبت بھی ایسے کی جس کا سلسلہ صحبت نبوی تک متصل ہو۔ سب جانتے ہیں کہ سلسلہ سند کا اہتمام یا تو محدثین میں ہے یا پھر شیوخ طریقت میں، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ محدثین کرام کو یہ احتیاط ملحوظ ہے کہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر نبی کے اقوال کی ملاوٹ سے پاک رہیں، اور شیوخ طریقت کو یہ حزم دامن گیر ہے کہ صحبت نبوی کے فیوز، برکات اور انوار خود ساختہ مصلحین کی کدورتوں اور ظلمتوں سے پاک رہیں۔ اب رہا یہ اشکال کہ جب یہ علم صحبتی علم ہے تو اس موضوع پر اکابر شیوخ کی اتنی کتابیں کیوں ملتی ہیں؟ اس کا صاف جواب یہ ہے کہ جن اکابر صوفیہ نے یہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں وہ مدارس کے لیے تھیں نہ عام مسلمانوں کے لیے، بلکہ وہ طبقہ سالکین کے لیے تھیں، تاکہ دوران مجاہدہ سلوک انہیں جو اشکالات پیش آئیں ان میں انہیں رہبری حاصل رہے، یا جو احوال و عبقات یا مشاہدہ و مکاشفات حاصل ہوں ان کی حقیقت کو سمجھ کر تصدیق یا بصورت دیگر تصحیح کی صورت حاصل رہے۔ ان کتابوں پر اور ان صوفیانہ اصطلاحات پر جو زمانہ بزمانہ وضع ہوئیں اور برتی گئیں، اصل نظام روحانی کا جو نبی امی فداء ابی امی کی صحبت بابرکت فیضان نظر اور انفاس قدسیہ سے صحبت متواترہ کے ذریعے ملا ہے، قطعاً دار و مدار نہیں۔ اسی لیے محمد غزالی ہوں یا جلال رومی، فخر رازی ہوں یا برکات احمد ٹون کی، ہر طالب تزکیہ و تصفیہ باطن کو یہاں اولین انتباہ یہی ملتا ہے۔ افسوس کہ عہد الست اور طریقت کے ناآشنا دانشور، ریسرچ سکولرز، الہیات میں عقلی گھوڑے دوڑانے والے فلسفی اور تخیلات کے پتنگ اڑانے والے شاعر اور مستشرقین کے پیرووں کے ہاتھوں میں صوفیاء کرام کی یہ کتابیں پہنچ کر عجب مضحکہ خیز رائے زنی اور رد و قبول کا شکار ہو گئی ہیں۔ ان حرف زنوں کی نہ تصدیق معتبر نہ تکذیب معتبر، بلکہ آشنائے حقیقت ان سے یہ کہہ کر منہ موڑ لینے پر مجبور ہے، تو نہ دیدی گہے سلیمان را چہ شناسی زبان مرغاں را۔ اللہ تعالیٰ ان قد ذلو و اذلو کے مصداق مدعیان افہام و تفہیم کے فتنہ سے اہل اسلام کو بچائے، اور السطی حقائق کے متلاشیوں کو اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھوں میں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ آئیں، شیخ اکبر کے سے کسی واقف اسرار کی صحبت میں پہنچائے۔ اس سے پیشتر کہ وہ مکتوبات 30 صدی کو سمجھنے کی کوشش کریں، شاہ شرف الدین یحییٰ منیری کی سی سند صحبت رکھنے والے کی خدمت میں بار ادا کریں، اس کی بجائے کہ وہ مکتوبات امام ربانی اور معارف لدنیا اپنی فہم نارسا سے دیکھیں، انہیں مجدد الفسانی والے صاحب فیض کی توجہ کا مرکز بنائیں۔ اس کے بجائے کہ وہ فیوز الحرمین اور سطاعت و ہمعات کو سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں کسی وقت کے ولی اللہ کا فیضان نظر بخشے۔ اس سے پہلے کہ کوئی مولوی صاحب قرآن کے تصور تزکیہ نفس یا تصور تقویٰ پر قلم رانی کا تہیہ کریں، انہیں شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب نظر و خبر کی صحبت میں آ کر نور نظر اور مشاہدہ حقیقت حاصل کرنے کی توفیق بخشے، تاکہ ان کی خدمات سے ملت اسلامیہ کو قرن اول والا نفع حاصل ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔
آمین. جزاک اللہ.